ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان له آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جن کو ہوتا تھا بات کیا تھی کہ نروما اور ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا نمک پہ کافور کا دھوکا بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے بڑے باوفا ہیں بڑے باوفا ہیں نبی دے صحابہ بڑے باوفا ہیں نبی دے صحابہ جانے اپنی لٹا گئے ہیں جانے اپنی لٹا گئے ہیں نبی دے صحابہ تینوں دنیا تھے تینوں دنیا تھے پھیلا گئے صحابہ جانے اپنی لٹا گئے ہیں نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ نبی دے صحابہ میرے انتہائی واجب و احترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی
جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے۔ تو جو قرآن کریم کے 3 حصے، ایک حصہ توحید، دوسرا حصہ رسالت اور تیسرا حصہ قیامت، ان تینوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بارہا کیا ہے، اور ان تینوں کے بعد اگر سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے اپنے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی شروع کا مطالعہ کریں، شروع میں تلاوت کریں، تو اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو میری کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، اور اس کے بعد جو اللہ نے قرآن اتارنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ قرآن کیوں اتارا گیا، قرآن کن کے لیے اتارا گیا، اور اس قرآن پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں، تو اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید پہ عمل کیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو حق سمجھا، اللہ کی کلام کو سچا جانا اور قرآن پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ کو بھی راضی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا۔ ہدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے کتاب قرآن کریم ایسی لا ریب و لا شک کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اتارا ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو بات انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور غیب پر ایمان لایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کون؟ صحابہ کرام۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلوں پر
اتارا گیا، یعنی کون؟ صحابہ کرام۔ لیکن کی تعریف ہو رہی ہے، بولیے ان کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف ہو رہی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ صحابہ کرام کی پھر اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، یعنی کون؟ بولیے صحابہ کرام۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کے سارے صحابہ ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کے سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ محمد کے سارے صحابہ، محمد کے سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں، سارے کامیاب ہیں۔ اصحاب میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، بولو سارے صحابہ عادل ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کرتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی دعائیں کر رہے ہیں؟ میری طرف متوجہ رہنا نوجوانوں، میری طرف دیکھتے رہو، مجھے دیکھو گے نا پھر بات سمجھ آئے گی۔ تسبیح نہیں پڑھنی، خطبہ کے دوران تسبیح پڑھنا منع ہے۔ مجھے دیکھو، یہ بھی جو آپ بیان سن رہے ہیں اصل عبادت میں شامل ہے۔ مجھے دیکھو گے سمجھ آئے گی بات، یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ نے 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں؟ شاباش، یہاں بیٹھے نا ماشاءاللہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا، صحابہ کرام نے سب سے پہلے دعا کی کہ اے میرے اللہ افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر ڈال دے۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمیں بے صبرانہ بنا، ہمیں صبر والا بنا، مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں میرے اللہ ہمیں واویلا کرنے والا نہ بنا، شور مچانے والا نہ بچا، غیبات پھاٹنے والا نہ بنا۔ اللہ کیا کر، ربنا افرغ علینا صبرا، پہلا کیا فرمایا کہ اللہ میں صبر عطا فرما، ہمارے اوپر صبر ڈھیل دے، ہمارے اوپر صبر پھینک دے، ہم تاکہ بے صبری کا کبھی بھی مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن پاک میں آتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر ورن کرنے والوں کے ساتھ اللہ، صبر کرنے والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والے کے ساتھ اللہ نہیں، دکھ
پہنچانے والے کے ساتھ اللہ، خبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں، اس کے ساتھ ہے جو ظلم پہ صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے تو بیڑا پار ہے، اس کا کیا ہے؟ بیڑا پار ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم، اونچی آواز سے ذرا میرے آقا کا نام سنا ہے تو درود پڑھیے گا نا ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر غزوہ خندق کے موقع پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ لیکن بہت بڑی چٹان آتی ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چٹان آ گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک نبی کے اندر 400 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ کتنی طاقت ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے 80 مردوں کے برابر، ایک حدیث پاک میں آتا ہے 400 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ اسی خندق کے موقع پہ جب خندق کی کھدائی جاری ہے تو ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا ہے، پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو قمیض اٹھایا تو فرمایا تو نے ایک باندھا ہے، میرے 2 باندھے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چٹان آ گئی ہے، اب ہم سے ممکن نہیں کہ ہم اس کو ہٹا سکے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ہٹاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جوش پہ ضرب لگائی ہے، اس سے روشنی بلند ہوئی ہے، چنگاری نکلی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں فارس کے محلات کو گرتے دیکھ رہا ہوں، اس روشنی میں فارس کے محلات کو گرتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ نشان ہی نہیں ہے کہ کوئی فارس کے بنے دے گا، جو جنگ کا موقع ہے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ میں فارس روم کی سلطنتوں کو ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ وقت بھی آیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، وہ وقت بھی آیا جب روم کی سلطنتیں ٹوٹی، فارس کی سلطنتیں ٹوٹی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور فارس کی سلطنتیں ٹوٹی ہیں، خزانے مدینہ میں آئے ہیں۔ کیوں نہ آتے؟ میرے آقا کی زبان اقدس سے نکل گیا، میرے آقا کی زبان سے، لیکن کیا تھا؟ صبر تھا۔ ربنا افرغ علینا صبرا، تو صحابہ کرام نے پہلی دعا کی ہے اللہ ہم پہ صبر ادھیر دے۔ دوسری دعا ایک ہے التعجیل من الشیطان، جلدی شیطان سے، اور جلدی میں بندہ کتنا ہی کام خراب کر بیٹھتا ہے، کتنا ہی اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ الامور اوسطها، ہر کام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پسند ہے ایک کو تیزی ایک کو کمزوری، لیکن درمیانہ والا راستہ حضور علیہ السلام نے پسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے خبر دے دی کہ فارس اور روم کی سلطنتوں کو جب وہ لائٹ نکلی، روشنی نکلی تو اس کی سلطنتیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن کیا ہوا پھر میں کروں دوستو؟ فارس اور روم کی سلطنتیں ٹوٹی، خزانہ مدینہ میں آئے، تو دوسری دعا کہ کب ممکن ہوا؟ جب صحابہ کرام نے صبر کیا،
یہ کب ممکن ہوا؟ کب ممکن ہوا یہ سلطنتیں ٹوٹی؟ جب آپ نے صبر کیا. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ربنا افرغ علینا صبرا. اور دوسری دعا مانگی وثبت اقدامنا، اے اللہ مجھے ہمیں ثابت قدم کر دے، ثابت ہمیں دین پر استقامت دے، ہمیں اس مجاہدے پر استقامت دے. خود تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں. آپ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. اللہم ثبت قلبی علی دینک. ایک جگہ پہ فرمایا کہ اللہم ثبت قدمی، اے اللہ تو میرے قدموں کو ثابت کر دے. کب؟ علی الصراط یوم تزل الاقدام، جب قدم پھسل رہے ہوں گے. جب قدم کیا ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ہماری ہر حال میں رہنمائی فرمائی ہے. میرے آقا بھی فرما رہے ہیں اللہ اللہم ثبت علی طاعتک، اے اللہ تو ثابت کر دے اپنی اطاعت پر مجھے. اس پر ثابت کر دے اپنی فرمانبرداری پہ. اللہم ثبت علی دینک، فرمایا اے اللہ تو ثابت کر دے مجھے استقامت دے دے اپنے دین پر. اس پر اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور سے اپنے اونٹیوں کے پاس آئے ہیں تو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا، انہیں اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی امت کو جو ان کو فلاں فلاں علاقے کی بادشاہ عطا فرمائیں گے، انہیں خلافت عطا فرمائیں گے، انہیں یہ مملکت عطا فرمائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہنے لگے اے موسیٰ جا پھر اللہ کے پاس، وہ علاقہ ہمیں مل جائے، وہ فتوحات ہمیں مل جائے. کس کو مل جائے؟ ہمیں مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک کے پاس گئے. بابا جی کی کرسی دے وہ صحابہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس گئے. فرمایا یا اللہ میری امت کہتی ہے یہ علاقہ یہ فتوحات یہ ہمیں دے دو. اس کو دے دو. اللہ پاک نے فرمایا کہ او میرے پیغمبر موسیٰ، میں وہ خلافت وہ مملکت وہ بادشاہت ان کو دوں گا. ان کی نشانی یہ ہوگی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. ان کی نشانی پہلی کون سی ہوگی؟ پہلی نشانی ان کی کون سی ہوگی؟ ان کو مملکت ملے گی، خلافت ملے گی، بادشاہت ملے گی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے نبی امی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ میرے نبی امی کی کیا کرنے والے ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ میرے رسول امی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. الذین یتبعون سے مراد صحابہ کرام ہے. اس وقت وہی تھے نا. اتباع کس نے کی تھی؟ صحابہ کرام نے میرے آقا کی اتباع کی تھی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، کہ اے میرے پیغمبر جو میرے رسول کی اتباع کرے گا میں اس کو ان کو یہ مملکت دوں گا، ان کو خلافت دوں گا، ان کو وہ علاقہ دوں گا، ان کو وہ یہ ان کو فضیلت حاصل ہوئی. بولو یا صحابہ کرام. اللہ کے پاک پیغمبر ایک قبیلہ بنی قیس مجرور
نام سنا نا مجموع لیلا مجموع کا؟ تو یہ عرب کے مشہور قبائل میں سے تھا. ان کا ایک بڑا تھا عامر، قیس یا عامر اس طرح نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں سوال کروں گا کیا آپ جواب دیں گے؟ میں سوال کروں گا آپ جواب دیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سوال کر میں جواب دوں گا. اس نے کہا یہ بتاؤ، سب سے پہلے یہ بتلاؤ جو نبی جاتا ہے وہ آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے، جو نبی جاتا ہے آنے والے کے خوشخبری دیتا ہے، بتا کر کے جاتا ہے کہ فلاں نبی آ رہا ہے میرے بعد. ہر نبی کی ایک نشانی ہوتی ہے، آپ بتائیں آپ کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاتی من بعد اسمه احمد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. میں خوشخبری ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی، میرا نام احمد ہے. پھر آپ نے فرمایا قبیلہ بنی قیس کا بندہ کہنے لگا کہ آپ دعوت کیا دیتے ہیں؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. پھر فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بتلاؤ. فرمایا کہ تمہیں اللہ پاک اپنا مقرب بنا لے گا، تمہیں پاکیزہ بنا دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گے. فرمایا کہ اللہ اگر ہمارے گناہوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد معاف نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم پانی کے اندر غوطہ لگائیں یا پہلے کلمہ پڑھے؟ پہلے اسلام میں داخل ہو جو کلمہ پڑھے کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم کلمہ پڑھو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پچھلے گناہوں کو اللہ سب دھو دیں گے، معاف کر دیں گے. الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کلمے جو گناہ کیے اللہ سب کو مٹا دیتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ بھی معاف کرے نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ پھر سوال کیا اللہ نے معاف نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ میرے آقا نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر فرمایا کہ ہم نیکی کریں، ہمیں نیکی پہ ملے گا کیا؟ نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، ذکر کرے، سارا کچھ کرے، میں ملے گا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں نماز پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بات نقد کی ہے، آپ نے بات ادھار کی ہے. میں نے تو پوچھا کہ ملے گا کیا؟ آپ کہتے ہیں جنت ملے گی، وہاں ویسے چیزیں ملے گی. وہ کس نے دیکھی ہے؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کے دین پر عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ اس نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محمد کے صحابہ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمیں یہ فتوحات کیا دے دو، ہمیں دے دو. حضرت اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس کو ملے گی جو میرے محمد کی اتباع کرے گا. اس کو ملے گی. پھر خلافت ملی میرے محمد کے صحابہ کو یا نہیں ملی ہے نا؟ تو میرے محترم دوستو صحابہ کرام دعا کرتے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. دو دعائیں ہو گئی، کتنی دعائیں ہو گئی؟ تیسری دعا وانصرنا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمیں تو کافروں پر
ہماری مدد فرما دے، ہماری نصرت فرما دے، ہمیں کافروں پہ غلبہ عطا فرما دے، ہمیں کافروں پہ غزوہ احد میں حضرت عاصم نے ایک بندے کو قتل کیا جنگ میں، تو اس کی بیوی نے، غالباً صرافہ اس کا نام تھا، اس نے مدد مانگی، اس نے اعلان کیا کہ جو عاصم کا سر لائے گا میں اس کو 100 اونٹ دوں گی، میں اسے 100 اونٹ دوں گی۔ تو اس لالچ میں قبیلہ تھا، تو وہ قبیلے والے 200 آدمی انہوں نے تیار کی ایک سازش، انہوں نے ایک وفد مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، انہیں کہا جی ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہمیں دین دعوت تبلیغ کے لیے کچھ قاری حضرات دیجیے، کچھ عالم دیجیے تاکہ وہ ہمیں دین سکھلائیں، اسلام سکھلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کی جماعت، کتنے بندوں کی؟ 10 بندوں کی جماعت ان کے ساتھ روانہ کر دی۔ جب 10 بندوں کی جماعت کس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا دین سکھانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے جماعت روانہ کی، راستے میں ان ظالموں نے، ان بدماشوں نے، ان فاسقوں نے جو اسلام کے خلاف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جو 100 اونٹوں کے لالچ میں برچھے تلواریں لے کر کھڑے تھے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا، انہوں نے کہا ہم نے دین نہیں سیکھنا، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ حضرت عاصم کا خصوصی طور پر انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اب یہ 10 کے 10 صحابہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہ 200 کا بندے نیچے ہیں، مشرکین نیچے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم